بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رقیم شہر کے قریب پہنچ کر حبیب بن عثمان نے اپنے ساتھ جو مسلح جوان تھے ان میں سے کچھ کو آگے بھیجا تاکہ رقیم شہر جا کر اریب کے آنے کی اطلاع کریں۔ جس وقت یہ اطلاع رقیم کے قصر میں پہنچی تو سارے قصر میں خوشی اور اطمینان کی ایک لہر سی دوڑ گئی تھی۔ حبیب بن عثمان اور مسلح جوانوں کے ساتھ اریب جب قصر کے دروازے پر آئی تو دنگ رہ گئی، اس لیے کہ قصر کے دروازے پر نبتیوں کا بادشاہ اور اس کا باپ حارث، سگی ماں خلدو، سوتیلی ماں شکیلہ، اس کا بھائی مالک بن حارث، سگی بہن قبیلہ اور سوتیلا بھائی زیبال اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ قریب آ کر اریب جب اپنے گھوڑے سے اتری تو سب سے پہلے اس کی ماں خلدو آگے بڑھی اور اریب کو لپٹا کر جی بھر کر پیار کیا۔ اس کے بعد سب قصر میں داخل ہوئے۔ حبیب بن عثمان اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ صدر دروازے کے پاس سے رک گیا تھا۔ قصر میں داخل ہونے کے بعد اچانک اوزال حبیب بن عثمان کے قریب آئی اور کہنے لگی، آپ یہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ مسلح جوانوں سے کہیں کہ وہ اپنے مستقر کی طرف چلے جائیں۔ آپ قصر کے اندر جو آپ کا کمرہ ہے وہاں چلیں، جا کر آرام کریں، میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں، یہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ اوزال کی اس گفتگو سے حبیب بن عثمان مسکرا دیا، کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک جب حارث نے پلٹ کر دیکھا کہ حبیب بن عثمان اور اوزال ابھی تک صدر دروازے پر کھڑے ہیں تو وہ رک گیا۔ بلند آواز میں اس نے حبیب کو مخاطب کیا، بیٹے، مسلح جوانوں سے کہو تمہارے اور اوزال کے گھوڑوں کو استبل کی طرف لے جائیں، تم دونوں میرے ساتھ آؤ، اجنبیوں کی طرح دروازے پر کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ تم اب اس قصر میں رہنے والے خاندان کے افراد ہو، بیٹے ہمارے ساتھ اجنبیوں سا برتاؤ تو نہ کرو۔ حارث کے ان الفاظ پر حبیب بن عثمان مسکرا دیا۔ اپنے اور اوزال کے گھوڑوں کو اس نے دو مسلح جوانوں کو استبل کی طرف لے جانے کا حکم دیا۔ پھر اوزال کے ساتھ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور حارث کے ساتھ قصر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ سب قصر کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تب اریب کی ماں خلدو نے گفتگو کا آغاز کیا، اریب میری بیٹی، میں تیرے متعلق بڑی فکرمند اور پریشان تھی، ہماری خوش بختی کہ تم بخیریت ہمارے پاس پہنچ گئی ہو۔ خلدو یہاں تک کہہ پائی تھی کہ اریب نے اس کی بات کاٹ دی، کہنے لگی، اے میری ماں، زمین اور آسمان کے مالک کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ کو میرے بھائی حبیب بن عثمان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جس جان فشانی، جس ہمت، جس جوانمردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے میری جان بچائی اور مجھے یہاں لے آیا، اس کے لیے اس کا جس قدر شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اس کا مزید شکریہ ہمیں اس طرح بھی ادا کرنا ہوگا کہ رقیم کی طرف آتی ہے تھوڑی دیر ہم نے اس کے نخلستان میں اس کے گھر میں بھی قیام کیا۔ اس قیام کے دوران جو سلوک اس کے اہل خانہ نے میرے ساتھ کیا وہ اتنا اچھا، اتنا عمدہ، اتنا خوشگوار تھا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس گفتگو کے جواب میں سب بڑی ممنونیت سے حبیب بن عثمان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ حبیب بن عثمان نے بھی دیکھا کہ وہ سب کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ تب اس نے سب کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، آپ لوگ تو میری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح میں کوئی اجنبی قصر کے اندر گھس آیا ہوں یا میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو انتہائی ناممکن تھا۔ بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں اپنی بہن اریب کو باحفاظت رقیم لانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ یہ کوئی اتنا بڑا معرکہ نہیں تھا جو میں نے سر کر دیا ہے، اس کے لیے آپ کو میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لمحہ بھر کے لیے حبیب بن عثمان رکا اور حارث کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ مجھے بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں، مالک مجھے جب بھی مخاطب کرتا ہے بھائی کہہ کر پکارتا ہے، تو میں اگر اریب کو یہاں باحفاظت لانے میں کامیاب ہوا ہوں تو آپ میرا شکریہ کیوں ادا کریں گے؟ میں اپنی بہن کو لایا ہوں، اس لانے پر کیا ایک باپ، ایک بھائی دوسرے بھائی کا شکریہ ادا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ حبیب بن عثمان کی اس گفتگو سے سارے خوش ہو گئے تھے۔ حارث اور زیادہ ممنونیت سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ مالک اور دیگر لوگوں کی نگاہوں میں بھی شکر گزاری کے جذبات تھے۔ پھر حبیب بن عثمان اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میرے خیال میں اریب کو آرام کی ضرورت ہے، اسے آرام کرنے کا موقع دیں، میں بھی اپنے کمرے کی طرف جاتا ہوں۔ حبیب اپنی جگہ سے ہٹنے ہی لگا تھا کہ حارث نے پھر اسے مخاطب کیا، بیٹے تھوڑی دیر کے لیے رکو، میں ایک معاملہ تمہارے ساتھ طے کرنا چاہتا ہوں۔
حبیب بن عثمان جب سوالیہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا تب حارث بول پڑا، سن بیٹے، عریب بحفاظت ہمارے پاس پہنچ چکی ہے۔ اب میں خیر ودیس کے خلاف لشکر کشی کروں گا۔ یہ لشکر کشی کرنے کے لیے مجھے پوری تیاری کرنی ہوگی۔ اس کے بعد میں لشکر لے کر نکلوں گا۔ اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اے عظیم اور محترم تاجور، اس حادثے کے بعد جو بھی آپ فیصلہ کریں گے۔ حبیب بن عثمان نے مسکراتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا، میں جانتا ہوں خیر ودیس نے ایک گھنونا فعل کیا ہے، اسے اس فعل کی ہر صورت سزا ملنی چاہیے۔ میں آپ کے اس فیصلے سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں، ساتھ ہی ایک اور انکشاف بھی کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے یارم نام کے شخص کو معبد میں پکڑا تھا اور اسے اپنے باپ کے قاتلوں کا سراغ لگایا تھا۔ اب مجھے ان قاتلوں کے خلاف حرکت میں آنا ہے۔ یہ قاتل زابو اور سمولا ہے اور ان کا سرکردہ برابا ہے۔ میں زابو اور سمولا کے خلاف بھی حرکت میں آؤں گا اور برابا کو بھی اس کے ساتھیوں سمیت تہس نہس کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہیرودیس کے خلاف حرکت کرنے سے پہلے میں زابو اور سمولا کے خلاف نکلوں۔ اگر میں ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہ کر سکا، انہیں نہ پکڑ سکا، ان سے انتقام نہ لے سکا تو کم از کم ان کے ٹھکانے کا تو پتہ کر لوں گا، ان کی قوت کا اندازہ لگا لوں گا۔ ایک نہ ایک دن مجھے بہرحال ان سب کو اپنے سامنے زیر کرنا ہے۔ جب تک حبیب بن عثمان بولتا رہا سب خاموش رہے۔ حارث غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ حبیب بن عثمان جب خاموش ہوا تو حارث بول پڑا، بیٹے، میں تیری تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں خود پسند کروں گا کہ ہیرودیس کے خلاف لشکر کشی کرنے سے پہلے تو کچھ مسلح دستے لے کر اپنے باپ کے قاتلوں کے خلاف نکلے اور ان سے انتقام لے۔ مستقر سے اپنی اس پہلی مہم کے لیے جس قدر بھی دستے تو اپنے ساتھ لے جانا چاہے، بیٹے، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ حبیب بن عثمان نے اس پر حارث کا شکریہ ادا کیا، پھر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، قصر کے اس کمرے سے نکلا۔ اس کے پیچھے پیچھے اوزال بھی نکل گئی تھی۔ اپنے کمرے کے قریب جا کر اچانک حبیب بن عثمان رک گیا۔ اس کی طرف دیکھتی ہوئی اوزال بھی رک گئی تھی۔ پھر حبیب بن عثمان بڑے غور سے ایک طرف دیکھنے لگا۔ اس سمت سے الصار اپنی گردن جھکائے بڑی تیزی سے حبیب بن عثمان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اوزال بھی بڑی گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ حبیب بن عثمان کے قریب آ کر الصار رکی، اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ اپنے کمرے میں چلیں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ حبیب بن عثمان نے فوراً جواب دے دیا، لیکن میں تمہاری کوئی بات سننا نہیں چاہتا۔ الصار پھر بولی، مجھے آپ سے ایک انتہائی ضروری کام ہے۔ حبیب بن عثمان نے پہلے کی طرح روکا سا جواب دیا، مگر مجھے تم سے کوئی کام نہیں۔ میں نے کہا نا، اپنے کمرے کی طرف چلیے، مجھے آپ سے بے حد ضروری کام ہے۔ آپ میری بات سنیں نہ سنیں، مگر میں جو بات کہنا چاہتی ہوں وہ بات میں کہہ کر جاؤں گی۔ حبیب بن عثمان پھر الصار سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اوزال نے دخل اندازی کی اور حبیب بن عثمان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ اپنے کمرے میں چلیں، جو کچھ یہ کہنا چاہتی ہے سننے میں کیا حرج ہے؟ آپ باہر کھڑے ہو کر ضد کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے حبیب بن عثمان نے اوزال کے کمرے کا رخ کیا اور کہنے لگا، چلو تمہارے کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ الصار بھی ان کے پیچھے ہو لی تھی۔ تینوں جب اس کمرے میں جا کر بیٹھ گئے تو الصار نے پھر حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، میں آپ سے علیحدگی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس بار اوزال نے بھی الصار کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھا، کچھ کہنا چاہتی تھی، پر اس سے پہلے ہی حبیب بن عثمان بول پڑا، الصار، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں تمہاری بات سننے پر آمادہ ہو گیا ہوں، جو کچھ کہنا ہے کہو۔ تمہاری گفتگو کے دوران اوزال یہیں کہے گی، نہ یہ جائے گی، نہ میں تمہیں لے کر دوسرے کمرے میں جاؤں گا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ کہتے کہتے حبیب بن عثمان خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی اوزال کھڑی ہو گئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ ضد کیوں کرتے ہیں؟ اگر وہ علیحدگی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے تو اسے کہنے کا حق ہے۔ میں باہر جاتی ہوں، الصار، میں تمہیں علیحدگی مہیا کرتی ہوں، تم بے دھڑک اپنے دل کی بات ابن عثمان سے کہہ سکتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اوزال باہر نکلی اور اپنے کمرے کے سامنے جو پردہ لگا ہوا تھا اس کی اوٹ میں جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ جو گفتگو ان کے درمیان ہوتی ہے سن سکے۔ اوزال کے جانے کے بعد الصار نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا،
میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے آپ کی دل شکنی کی تھی، یوں جانیں میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ آپ پر میں نے یارم کو ترجیح دی تھی، حالانکہ وہ ایک انتہائی گھناؤنا اور بد کردار شخص نکلا۔ السار مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے حبیب بن عثمان بول پڑا، اگر وہ برا، بد کردار اور اوباش شخص نکلا ہے تو اس سے میرا کیا تعلق؟ تم اسے پسند کرتی تھی اور اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا تہیہ کیے ہوئی تھی۔ میں نے تو کبھی اس سلسلے میں مزاحمت نہیں کی۔ وہ ایک مجرم تھا، میرے باپ کا قاتل تھا، سو میں نے اسے پکڑا۔ قاتل کی سزا قتل تھی، لہٰذا اس کا خاتمہ کر دیا۔ اگر تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں نے یارم کے ساتھ زیادتی کی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ السار نے احتجاجی سے انداز میں حبیب بن عثمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ بات کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں۔ میں یارم پر لعنت بھیجتی ہوں، اس جیسے شخص کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ میں تو یہ کہنے آئی تھی کہ میں نے یارم کی وجہ سے آپ سے زیادتی کی تھی، میں اس زیادتی کی معافی مانگتی ہوں۔ حبیب بن عثمان نے جٹ سے کہہ دیا، چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا، میرے خیال میں میرا تمہارا معاملہ ختم ہوا۔ السار نے بڑی بے چینی سے اپنی جگہ پہلو بدلا اور کہنے لگی، معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ معاملہ اب شروع ہوا ہے۔ آپ نے اس موقع پر مجھ سے چاہت اور محبت کا اظہار کیا تھا، لیکن میں نے اس موقع پر آپ کی محبت کا جواب محبت سے نہ دیا تھا۔ میں اپنے وہ الفاظ واپس لیتی ہوں، آپ کے ساتھ آپ کی ماں کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں اور آپ کی زندگی کا ساتھی بننے کے لیے بھی تیار ہوں۔ حبیب بن عثمان کے چہرے پر اس موقع پر طلب سی مسکراہٹ نمودہ بھی۔ کچھ دیر تک وہ عجیب سے جذبے میں السار کی طرف دیکھتا رہا، پھر تنزیہ سے انداز میں کہنے لگا، جو بات تم لے کر آئی ہو اس کا موقع محل گزر چکا۔ میں تمہیں اپنی جس ماں کی آسودگی اور خوشی کے لیے لے جانا چاہتا تھا وہ اندھی ہو چکی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ تم میرے بجائے کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ السار، جن لمحوں کا تم ذکر کرنے آئی ہو وہ لمحے بہت دور جا چکے ہیں، اس میں شک نہیں۔ میں نے تمہیں موسم بہار کے پرندوں کی دلکش آواز سمجھا، لیکن تم نے میری زندگی کی آخری رمق تک کو تلخ حقائق سے بھر دیا۔ سن السار، میں اب کسی اور لڑکی کو پسند کر چکا ہوں، وہ مجھے چاہتی ہے، میں اسے اپنی زندگی کا ساتھی، وہ مجھے اپنی زیست کا رفیق بنانے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اب وہ لڑکی میرے دلوں کی تڑپ اور ساعتوں کی کسک میں نغموں کا دلکش طواب ہے۔ جہاں تک کہتے کہتے حبیب بن عثمان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ السار بول پڑی، آپ جس لڑکی کو پسند کرتے ہیں وہ کون ہے، کیسی ہے، کہاں ہے؟ اس پر دھیمی دھیمی مسکراہٹ میں حبیب بن عثمان پھر بول پڑا، جس لڑکی کو میں پسند کرتا ہوں اس کا شفق چہرہ یوں جانو میری زیست کا رسیلہ پن ہے، اس کی خوش دلانہ مسکراہٹ اب میرے اعتماد اور اشتیاق کا محور ہے، اس کا چہرہ ایسا رنگین اور خوبصورت ہے جیسے سورج کی شعاؤں سے رنگین بادل۔ جہاں تک کہتے کہتے لمحہ بھر کے لیے حبیب بن عثمان رکا، اس کے بعد جذبات کی رو میں بہتا چلا گیا تھا۔ السار، تم میرے لیے اندرائن سی کڑوی ثابت ہوئی اور وہ لڑکی میرے لیے شہد سے میٹھی ثابت ہوئی۔ تم میرے لیے کچے انگور سی کٹی نکلی اور وہ بابلی شراب سے بھی زیادہ خوشگوار نکلی۔ تم میرے لیے رنج و غم کا بگولا ثابت ہوئی، اور جس لڑکی کو میں اب پسند کرتا ہوں وہ چمبیلی کی مہک سی خوشبودار اور خوشگوار ہے۔ حبیب بن عثمان کی اس گفتگو سے السار لمحہ بھر کے لیے پریشان فکر مند سی ہو گئی تھی۔ جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور کہنے لگی، کیا میں اس خوش قسمت لڑکی کا نام پوچھ سکتی ہوں جسے آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتی ہے؟ اس پر بغیر روکے حبیب بن عثمان کہنے لگا، جس لڑکی کو میں چاہتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کا نام اوزال ہے اور وہ ابھی ابھی تمہارے پاس سے اٹھ کر باہر گئی ہے۔ یہ کمرہ اسی کا ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوزال کمرے کے باہر پردے کے پیچھے یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ کمروں کے باہر جو غلام گردش بنی ہوئی تھی اس میں کیونکہ ابھی کوئی فرد نہ تھا، لہٰذا بڑے اطمینان سے پردے کی اوٹ میں رہتے ہوئے اوزال یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ السار تھوڑی دیر تک خاموش رہی، اس دوران اس نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا، پھر حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ تو ایک معاملہ ہے جو میں آپ کے ساتھ طے کرنا چاہتی تھی۔ میری آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ اور اوزال کی محبت اپنے بام عروج تک پہنچے۔
یقیناً میں نے آپ کو دھوکہ دیا تھا اور مجھے اس کا پچھتاوا ضرور ہے۔ بہرحال میں اب دوسرے موضوع کی ابتدا کرنے والی ہوں۔ آپ کی طرف آنے کا اصل مقصد یہی تھا۔ اس مقصد کے لیے مجھے میرے باپ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اس وقت سعید اور راما بھی وہی ہیں۔ راما آپ کے ساتھ گئی تھی۔ راستے میں کہیں سعید اسے مل گیا اور وہ دونوں وہاں پہنچے ہیں۔ آپ کے آنے کی اطلاع مجھے سعید اور راما ہی نے دی ہے۔ حبیب بن عثمان نے عجیب سے انداز میں الصار کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اب دوسرا موضوع کون سا رہ گیا ہے؟ اس پر الصار بول پڑی، دوسرا موضوع صرف آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اس موضوع میں میرا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے، یارم آپ کے باپ کا قاتل تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اور بھی لوگ شامل تھے جو اس شہر رقیم کے رہنے والے تھے۔ جس وقت آپ نے معبد کے اندر یارم کو پکڑا، اس وقت آپ سے ایک غلطی سرزد ہوئی۔ آپ نے اس سے تفصیل نہیں جانی کہ وہ رقیم شہر میں کہاں رہتا ہے اور اس کے کون کون سے ساتھی ہیں۔ میں اس موضوع پر اپنے باپ کے کہنے پر آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔ یارم اکیلا نہیں، اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آپ کے باپ کو قتل کیا، آپ کی ماں کو اندھا کیا۔ وہ اکثر اس موضوع پر میرے اور میرے باپ سے گفتگو کیا کرتا تھا، پر ہمیں خبر نہ تھی کہ مرنے والا آپ کا باپ ہے اور اندھی ہونے والی آپ کی ماں ہے۔ بہرحال میں آپ سے یہ کہوں کہ اس شہر میں اس کے کچھ ساتھی بھی ہیں۔ جس وقت آپ کے باپ کو قتل کیا گیا تو یارم کے ایک ساتھی نے احتجاج کیا تھا کہ آپ کے باپ کو کیوں قتل کیا، وہ اس قتل کے بھی خلاف تھا، اور جب یارم نے انکشاف کیا کہ آپ کی ماں کو اندھا کیا گیا ہے تو اس شخص نے یارم کے ساتھ اچھا خاصا جھگڑا اور تکرار کیا کہ اس نے اس عورت کو کیوں اندھا کیا، یعنی یارم کے اس ساتھی نے یارم اور اس کے ہم نواؤں کے خلاف بغاوت کی۔ یارم نے اس صورتحال کو اپنے لیے خطرناک جانا، اسے خدشہ ہو گیا تھا کہ کہیں اس کا وہ باغی ساتھی اس کے گناہوں سے پردہ نہ اٹھا دے، رقیم شہر میں اس کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے، لہٰذا یارم نے اسے ٹھکانے لگانے کا ارادہ کر لیا۔ اس باغی ساتھی کو بھی یارم کے ان ارادوں کا علم ہو گیا، لہٰذا اپنے چند جان نثاروں کے ساتھ وہ رقیم شہر سے نابلس کی طرف بھاگ گیا۔ اپنی موت سے پہلے ہی ایک دو بار یارم نے میرے باپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنے ایک ساتھی کی تلاش میں نابلس کا رخ کرنا چاہتا ہے، اور اس کی بدقسمتی کہ وہ آپ کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد الصار کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ حبیب بن عثمان بول پڑا، کیا تم بتا سکتی ہو میرے دشمنوں کے اس باغی کا نام کیا ہے؟ اس پر الصار نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، وہ باغی ساتھی جو رقیم سے نابلس کی طرف بھاگ چکا ہے، اس کا نام یوسف ہے، اس کے ساتھ اس کے کچھ جان نثار بھی ہیں۔ یوسف نام کا وہ باغی اس گروہ کا بڑا سرکردہ خیال کیا جاتا تھا جس گروہ سے یارم کا تعلق تھا۔ یوسف نام کا وہ شخص ان علاقوں کے بدنام زمانہ ڈاکو برابا اور اس کے دو دست راز زابو اور سمولا کے متعلق بھی پوری تفصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ الصار کو ایک بار پھر خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ حبیب بن عثمان نے پھر اسے مخاطب کیا، پہلے یہ بتاؤ یہ ساری تفصیل تم سے کس نے کہی ہے؟ جواب میں الصار نے تیز اور مشکوک نگاہوں سے حبیب بن عثمان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، آپ یہ مت خیال کیجیے گا کہ آپ نے مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے سے انکار کر دیا ہے تو میں آپ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کروں گی، ہرگز نہیں۔ اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں یہ من گھڑت کہانی پیش کر کے آپ کو کسی معاملے میں پھنسانا چاہتے ہوں تو یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہوگی۔ میں کوئی ایسا گھٹیا، ایسا کوئی گھناؤنا پیر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر آپ ان باتوں کی تصدیق کرنا ہی چاہتے ہیں تو میرے باپ کے پاس جائیے گا، اس لیے کہ گزشتہ روز باغی یوسف کا ایک ساتھی جس نے یہیں اپنی عزیز و اقارب کے پاس چھپ کر جان بچا لی تھی وہ سامنے آ گیا ہے، اس لیے کہ اسے خبر ہو گئی تھی کہ یارم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ معبد میں شکریہ ادا کرنے اور اپنی مانی ہوئی نظر پوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ میرے باپ سے بھی اس نے ملاقات کی اور یہ سارے حالات تفصیل کے ساتھ اس نے میرے باپ سے کہے۔ الصار کے اس انکشاف نے حبیب بن عثمان کو مزید پیچیدگی اور الجھن میں ڈال کر رکھ دیا تھا۔ لمحہ بلمحہ اس کے چہرے پر غصے اور غضبناکی کے آثار تیزی سے اپنا رنگ دکھانے لگے تھے۔ آخر اس نے الصار کو مخاطب کیا، جس نوجوان نے تمہارے باپ کے سامنے راز اگلے ہیں، ذرا اس کا نام بھی کہو۔ الصار جھٹ سے بول پڑی، اس کا نام اوبال ہے۔ جس وقت میں آپ سے ملنے کے لیے چلی تھی
اوبال اس وقت معبد ہی میں تھا۔ اگر آپ میری باتوں پر شک کرتے ہیں تو میرے ساتھ چلیں، میرے خیال میں وہ آپ کو وہیں مل جائے گا۔ سعید بھی ان سارے حالات سے آگاہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ بھی وہاں موجود ہے، اور میرے باپ نے میری موجودگی ہی میں سعید سے یہ سارے حالات کہے تھے۔ اس بار تیز نگاہوں سے الصار کی طرف دیکھتے ہوئے حبیب کہنے لگا، اگر تم مجھ پر کوئی احسان ہی کرنا چاہتی ہو تو پھر واپس معبد میں جاؤ، میرے بھائی سعید کو کہو وہ اوبال نام کے اس شخص کو میرے پاس لے کر آئے، پھر میں اس کے ساتھ ایک لائے عمل طے کرنا پسند۔ میرے خیال میں تم میرا کہاں نہیں ٹالو گی۔ الصار نے کچھ نہ کہا، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی کہنے لگی، میں جاتی ہوں اور سعید کو اس کے ساتھ بھیجتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی الصار قصر کے اس کمرے سے نکل گئی تھی